السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 17۔ 2 ماہ بعد عید الفطر سے 5 دن پہلے عثمان اور نواز نے سب کو میر ہاؤس میں جمع کیا تھا اور کسی ضروری بات کی وجہ سے لاریب کے ساتھ مزمل اور فاطمہ کو بھی بلوایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ حیات اور ایان کے نکاح کو بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے، تو کیوں نہ اب حیات کو میر ہاؤس میں لے آیا جائے؟ نواز نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیات کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزرا۔ ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ لاریب اور حیات کی رخصتی ایک ہی دن ہو جائے تو میر ہاؤس کی رونق دوبالا ہو جائے گی۔ عثمان کی بات پر لاریب اور حاضی کی نظریں ملی تھیں۔ ان 2 ماہ میں لاریب اور حاضی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ مزمل اور فاطمہ نے کچھ سوچا اور ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہوئے پھر انہیں کہنے لگے، بڑی بیٹی تو ہم پہلے ہی دے چکے ہیں، اب بس رخصت کرنا باقی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مزمل کے کہنے پر حاضی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ لاریب اور حیات ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، دونوں ایک ہی دن رخصتی اور ایک ہی گھر میں۔ ایک اور بات تھی، نواز نے کہا تو ہانی نے آنکھیں گھمائیں، پاپا آپ کو بھی رہ رہ کر یاد آ رہا ہے، کتنے دھماکے رہتے ہیں مزید۔ ہانی کی بات پر سب ہنس دیے تو وہ گویا ہوئے۔ آیت کے لیے ایان کے دوست عمر کا رشتہ آیا تھا، اس بات سے تو سبھی آگاہ ہے، مگر ہم نے سادگی سے بات پکی کر دی تھی۔ اب میں چاہتا ہوں خاندان کی ریت کے مطابق ان کے رشتے کو پوری طرح ایک نام دے دیا جائے، تو سب کی رضامندی کے بعد ہم نے ایان اور حاضی کی بارات سے 2 دن پہلے یعنی عید کے روز آیت اور عمر کے نکاح کی تقریب منعقد کی ہے۔ حیات نے خوشی سے نہال ہوتے آیت کو گلے لگایا تو مسکرا دی، مگر ڈیٹ تو بتا دیں، ہم نے تیاریاں کرنی ہے۔ عبداللہ نے کہا تو عثمان بولے، بتایا تو ہے کہ عید کے روز آیت اور عمر کا نکاح ہے، رخصتی ابھی آیت کی نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کی پڑھائی کا 1 سال باقی ہے۔ ان کی بات پر سب کے منہ کھلے تھے۔ 5 دن بعد عید تھی اور وہ سب منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ 5 دن پہلے انہیں بتا رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے۔ عید کے دوسرے روز حاذق اور ایان کی مہندی ہوگی اور عید کے تیسرے روز لاریب اور حیات کی رخصتی اور ولیمہ، پہلے ایان کا ہو جائے گا پھر حاذق کا۔ نواز کی بات پر سب منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پاپا یہ سب اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ حاذق نے کہتے ہوئے سب کی پریشانی کو زبان دی تھی۔ جلدی کب ہے، 2 ماہ سے تیاریاں چل رہی ہے، اور ہاں کھانے وغیرہ کا ہم لوگ دیکھ لیں گے، تم لوگ باقی کام دیکھ لینا، کارڈ وغیرہ بھی عثمان بھائی دیکھ لیں گے۔ نواز نے کہا تو وہ سب پریشان ہو گئے، مگر بڑوں کو جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ اب وہ سب آیت کے کمرے میں بیٹھے اس مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ گائز ہمارا پہلا گول 4 دن کے لیے کوئی اچھا اور بہترین مارکی ڈھونڈنا ہے، زین نے کہا تو عبداللہ گویا ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے کیونکہ عید کے دن ہے اور بہت سارے ڈنرز میٹ اینڈ گریٹ، اور ہماری جیسی دیسی فیملیز میں عید کے روز شادیاں بھی ہوتی ہے، تو مجھے یہ کام ناممکن لگ رہا ہے۔ عبداللہ تمہیں معلوم ہے نا، تمہاری بہن کو ناممکن کام کرنا پسند ہے، حیات نے کہہ کر فون اس کے سامنے لہرایا۔ کسی کی چیٹ کھلی تھی، یہ کیا ہے؟ حاذق نے پوچھا تو مسکرا کر بولی، بارات کے روز کے لیے بہترین جگہ کا انتظام ہو گیا ہے۔ حیات نے کہا تو ایان مسکرا دیا، اور باقی 3 دن وہ بھی کچھ کر لیتے ہیں، حیات کہہ کر موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگی اور پھر ایک کال کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، مگر جب وہ لوٹی تو چہرے کی جوت بجھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ نہیں ہو پایا؟ حیات کہتی ہوئی لاریب اور آیت کے درمیان بیٹھ گئی کہ ایان نے اس بار موبائل نکالا اور باہر نکل گیا۔ جب وہ آیا تو کہنے لگا، ولیموں کی بکنگ ہو گئی ہے، بس اب آیت کی نکاح کے روز کی اور ہماری مہندی کی رہتی ہے، اور یہی سب سے مشکل کام لگ رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ڈیٹ آگے پیچھے کرنی پڑے گی، ایان نے پریشانی سے کہا تو حیات کو سوچ کر گویا ہوئی۔ کیا ہوا اگر میر ہاؤس میں ہی نکاح ہو جائے؟ مطلب واصف بھائی کا بھی تو لان میں ہی ہوا تھا۔ حیات واصف بھائی کی بار 2 ہفتے پہلے ایونٹ مینیجر اور ٹیم ہائر کی تھی، ہمیں ابھی بھی بہت سے ایونٹ مینیجر ملیں گے مگر ہمارے معیار کے مطابق نہیں، عمیر نے بتایا تو پریشان ہو گئی۔ لاہور جیسے شہر میں کیا ہمیں کوئی ایک ایونٹ مینیجر نہیں ملے گا؟ زین نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ حاذق نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ ایسا کرو، سب اپنے اپنے کانٹیکٹ استعمال کرو اور ہمارا پہلا فوکس ایک اچھے اور بہترین ایونٹ مینیجر کو ڈھونڈنا ہے۔ سب کافی دیر تک مختلف جگہ کالز کرتے رہے مگر کوئی بہترین ایونٹ مینیجر نہ مل سکا۔ ملے تو بہت تھے مگر اچھے نہیں، ان کے معیار پر اترنے والے نہیں تھے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں آخری سٹیپ لینا چاہیے، آیت نے کہا تو سب اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ ہانی کو پکڑو
وہ کس دن کام آئے گی تم لوگوں کے۔ سب نے ایک ساتھ حیرت سے ہانی کو دیکھا تھا اور اچانک سب کو احساس ہوا کہ ہانی ایونٹ مینیجر ہے۔ دیکھو مجھے ایسے مت دیکھو، میرے پاس زیرو ایکسپیرینس ہے۔ ہانی نے احتجاج کرنا چاہا تو حاذق نے اس کے بالوں کی لٹ کھینچی۔ تم آیت کے نکاح پر ٹرائل مار لینا، حاذق نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ہمارے پاس ٹیم بھی نہیں ہے۔ ہانی نے پھر احتجاج کیا تو سب نے ایک ساتھ اسے گھورا تھا۔ ہم 14 لوگ کم ہیں تمہارے لیے۔ عمر نے گھورا تو وہ ڈھیٹ بنتی مسکراتی۔ 14 نہیں 15، میری ماہ کو تو گن لو، لارب نے فوراً کہا تو وہ ہنس دیے۔ پھر ہانی نے ایک پلان بنایا اور اس کے پلان کرنے تک حیات اور آیان جا کر تینوں دن کے فنکشن ایریا دیکھ آئے تھے۔ دوسری طرف لارب سامیہ، نفیسہ اور فاطمہ کے ساتھ بازاروں کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ تیسری طرف عمیر، حاذق اور عمر نے ہانی کے لیے ساری مطلوبہ چیزیں پوری کرنے کے لیے ان کے آرڈر دیے تھے۔ چوتھی طرف عثمان اور واصف کھانے کے انتظامات کی لسٹ تیار کر رہے تھے۔ پانچویں جانب نواز اور مزمل شادی کے کارڈز کو دیکھ رہے تھے۔ چھٹی جانب جنت اور سعدیہ نے کچن اور گھر کے معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری لی تھی۔ ساتویں جانب عبداللہ اور بینش نے کیمرہ مین کا بندوبست کیا تھا۔ آٹھویں جانب آیت اور ماہا بیوٹی پارلر کی بکنگ کا دیکھ رہے تھے۔ ماہ رمضان کا ماہ تھا اور وہ پورا دن گھر سے باہر مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ صرف افطار کے وقت وہ اکٹھے ہوتے اور ایسے ہی پھر مصروف ہو جاتے۔ اس طرح مل جل کر اور بہت سے کاموں کو ایک ساتھ نپٹا کر وہ لوگ اب ہانی کی ہدایت کے مطابق ہر چیز کر رہے تھے۔ 5 دن سخت ٹینشن میں گزرے تھے اور عید سے ایک روز قبل سارے کام مکمل تھے، جسے دیکھ کر سب نے سکون کی سانس لی تھی اور لڑکیاں سکون سے بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی۔ وہ سب آج کل میر ہاؤس میں ہوتے تھے۔ حیات بیٹا، لارب اور آیت کی برائڈل ڈریسز آ گئے ہوئے ہیں۔ آپ آیان کے ساتھ جا کر اپنا بارات کا جوڑا لیتی آنا، وہ مکمل ہو گیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ولیمے کا جوڑا بھی پسند کر لینا، اب دن ہی کتنے بچے ہیں۔ نفیسہ نے محبت سے کہا تو مسکرا دی۔ وہ اس وقت بینش کو مہندی لگا رہی تھی اور لارب ماہا کو مہندی لگاتی نظر آ رہی تھی، اور بالکل اسی طرح آیت ہانی کو مہندی لگا رہی تھی، یعنی تینوں دلہنیں خود ایک دوسروں کو مہندی لگا رہی تھی۔ حیات چلے، آیان اندر داخل ہوتا ہوا کہنے لگا تو وہ سر ہلا کر بینش کی مہندی کو آخری ٹچ دیتی ہاتھ دھوتی اٹھ گئی۔ مال آ کر اپنا ولیمے کا جوڑا پسند کیا اور بارات کا جوڑا پک کیا۔ مجھے تو دکھا دو، آیان نے حیات کے ہاتھ میں پکڑا بند بیگ دیکھا تو ناراضی سے بولا، اس میں حیات کا رخصتی کے دن کا جوڑا تھا، شادی والے دن دیکھنا۔ حیات جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی، جوڑا پچھلی سیٹ پر رکھتی، واپس فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بہت ظالم ہو، آیان کی دہائی پر وہ ہنس دی۔ عید کی نماز کے بعد سب دوبارہ فنکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آیت، حیات اور لارب مہندی لگوانے گئی تھی، وہ ساتھ آیت کو تیار کروانے بھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ، حیات نے محبت پاش نظروں سے آیت کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ وہ لوگ گھر آ کر تیار ہو کر اب آیت کو ریلیکس کر رہی تھی جو پریشان سی تھی۔ بیٹا آیت کو باہر لے آؤ۔ سعدیہ اندر داخل ہوئی اور محبت سے آیت کا ماتھا چومتی کہہ کر چلی گئی تھی، ہانی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہم تھوڑی دیر بعد کر لیں نکاح۔ آیت کی بات پر سب ہنس دیے تھے اور حیات اسے گلے لگا گئی۔ میری جان کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، عمر بہت اچھا لڑکا ہے۔ آیت اس کے کہنے پر گہری سانس لیتی اٹھ گئی۔ اسے پھولوں کی سیج میں عمر کے سامنے بٹھایا گیا اور پھولوں کی سیج کو درمیان میں رکھا گیا۔ خلاف معمول آج ہوائیں چل رہی تھی اور موسم خوشگوار تھا۔ ہانی کے پلان کے عوض لان پورا خوبصورتی سے سجا دل کو بھلا لگ رہا تھا۔ آیت افتخار بنت افتخار میر آپ کا نکاح عمر جہانگیر ولد جہانگیر فرید سے بعوض 2 لاکھ مہر سکہ راج الوقت طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آیت کو اس وقت شدت سے افتخار کی یاد آئی تھی، مکمل رو دینے کو تھی جب آیان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور واصف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی موجودگی کا احساس کروایا تو وہ نم آنکھوں سے 3 بار قبول ہے کہہ گئی۔ سائن کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، افتخار کی کمی اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ عمر جہانگیر ولد جہانگیر فرید آپ کا نکاح آیت افتخار بنت افتخار میر سے بعوض 2 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عمر نے خوش دلی سے آیت کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور پھر سائن کرنے کے بعد دعا ہوئی اور مبارک کا شور بلند ہوا تھا۔ آیت زاروں قطار رو رہی تھی کیونکہ اسے افتخار کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ ہاں آیت، تمہارا سارا کاجل پھیل گیا، اف تمہیں کہا بھی تھا رونا مت۔ حیات نے
شاکی لہجے میں کہا تو آیت فوراً سیدھی ہوئی اور حیات کے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے کیمرہ آن کرتی خود کو دیکھنے لگی جہاں میک اپ ٹچ سے مسنا ہوا تھا۔ آیت نے ایک زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑا تھا اور باقی سب ہنس دیے تھے۔ حیات بھابی آپ تو بہت بڑی ڈرامہ ہے، عمر نے شرارتی لہجے میں کہا تو آیان بولا ایکسکیوز می، ڈرامہ نہیں فلم ہے وہ۔ آیان نے مسکرا کر کہا تو سب ہنس دیے، البتہ حیات نے ایک مکہ اسے بھی جڑ دیا تھا۔ نکاح کے بعد بہت سارا شوٹ ہوا تھا اور بہترین وقت گزر گیا تھا۔ بچہ پارٹی اس بار صحیح سے انجوائے نہیں کر پائی تھی کیونکہ اس بار فنکشن کی ذمہ داریاں ان پر تھی تو وہ پریشان سی، ادھر ادھر کاموں میں بھی ساتھ ساتھ مصروف رہے تھے۔ شکریہ مجھے جانے بغیر میرا پروپوزل ایکسیپٹ کرنے کے لیے، شوٹ کے دوران عمر بولا تو آیت حیران ہوئی۔ آپ کا پروپوزل؟ آیت نے حیرت سے پوچھا تو وہ کنفیوز ہوا۔ جی مطلب میرا رشتہ قبول کرنے کے لیے۔ آیت خاموش ہو گئی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بات کا جواب صرف آیان ہی دے سکتا ہے۔ ایک منٹ میں ذرا آئی، آیت شوٹ کے دوران عمر سے بولی تو مسکرا دیا۔ ضرور۔ آیت آیان کی جانب آئی جو کھڑا حیات کو تنگ کر رہا تھا۔ آیان میرے لیے پروپوزل عمر نے خود بھیجا تھا یا تم نے میرے کہنے پر اسے کہا تھا؟ آیت کی بات پر حیات نے آیان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ جس دن تم نے مجھ سے بات کی تھی اسی دن تم سے پہلے عمر تمہارا رشتہ مانگ چکا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم سے بات کروں گا مگر میرے بات کرنے سے پہلے ہی تم نے مجھ سے خود کہہ دیا۔ آیان کی بات پر وہ ڈھیروں شرمندہ ہوتی اسے گھورنے لگی تو حیات ہنس دی۔ کیا یہ بات عمر کو معلوم ہے؟ آیت نے عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو حاذق اور عمیر کے ساتھ تصاویر بنوا رہا تھا۔ نہیں، جیسے تمہیں بتانے کا یاد نہیں رہا ویسے ہی اسے بتانے کا بھی یاد نہیں رہا۔ آیان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو آیت اسے گھورتے ہوئے اپنے دولہے کی جانب چل دی، پیچھے حیات اور آیان ہنس دیے۔ آج ان کی مہندی کا روز تھا اور تقریب میر ہاؤس کے لان میں ہی منعقد پائی تھی۔ وہ سب تیار ہوئے، اب دونوں دلہا دلہن کا انتظار کر رہے تھے جن کی انٹری کچھ دیر میں ہونے والی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد لال دوپٹے تلے آیان کو لایا گیا اور اس کے ساتھ حاذق بھی موجود تھا۔ دونوں نے ایک جیسی سفید واسکوٹ جس کے نیچے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ دونوں بہت خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد حیات اور لاریب پھولوں کی برسات میں ساری لڑکیوں کے ہمراہ ان تک آئی تھی۔ حیات نے سفید بھاری کامدار لہنگے کے ساتھ جامنی کرتی پہن رکھی تھی اور پھولوں کی جویلری اس پر بہت جچ رہی تھی۔ اس کے برعکس لاریب نے سفید کرتی کے ساتھ جامنی کامدار لہنگے کے ساتھ پھولوں کی جویلری پہنے ہوئے تھی اور کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوا اور سب کے ڈانسرز تو ہمیشہ کی طرح لازمی تھے۔ سب کے چہروں پر ہنسی اور مسکراہٹیں تھیں۔ وہ بہت سارے مزے کرنے کے بعد اور بہت سا شور و ہنگامہ کرنے کے بعد اب سکون سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ لاریب، ماہا، حیات اور آیت نے گول گپے کھانے میں ریس بھی لگائی جس میں لاریب جیت چکی تھی۔ لاریب اور حیات بغیر کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی مہندی کی رات انجوائے کر رہی تھی۔ حیات اور لاریب اسٹیج پر بیٹھی سب کو ڈانس کرتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہوئی اور ایک جگہ فوکس کر گئی۔ فوکس والی جگہ پر انہیں آیان اور حاذق کھڑے نظر آئے۔ پھر ماحول میں گانے کی آواز گونجی جس پر حاذق اور آیان نے سرپرائز ڈانس کیا۔ بنوں کی سہیلی ریشم کی ڈوری، چھپ چھپ کے شرمائے دیکھے چوری چوری، یہ مانے یا نہ مانے میں تو اس پہ مر گیا، یہ لڑکی ہائے رے اللہ، ہائے اللہ، ہائے رے اللہ۔ حیات اور لاریب حیرت سے ان نمونوں کو دیکھنے لگی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایسا کچھ۔ وہ گانے کے آخر میں انہیں اسٹیج سے اتار کر اپنے سنگ لے گئے جس پر خوب ہوٹنگ ہوئی۔ نواز، سامیہ، عثمان اور باقی سب بڑے بیٹھ کر یہ سب انجوائے کر رہے تھے۔ انہیں اپنے بچوں کی خوشی سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں تھی۔ بہت سے ہنگامے کے بعد رات بھی اپنے اختتام کو پہنچی اور پھر سب ہنستے مسکراتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور کل کے فنکشن کا سوچ کر سو گئے۔ اگلے روز حیات اور لاریب ایک ہی جگہ سے تیار ہو رہی تھی اور دونوں کے دل کی حالت بھی ایک سی تھی، تھوڑا گھبرائی، تھوڑا شرمائی، مگر انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ وہ روئیں گی نہیں اور پوری طرح مزہ بھی کریں گی۔ وہ دونوں اب برائڈل روم میں بیٹھی تھی اور ایک دوسرے کو سمجھا رہی تھی، حیات بالکل مت رونا، میک اپ خراب ہو گیا تو بھوتنی لگو گی۔ لاریب کی بات پر اس نے مسکرا کر اپنی نظر سیٹ کی اور خود کو شیشے میں دیکھتی کہنے لگی، مجھے مت کہو میں نہیں روتی، تم بھی مت رونا ورنہ پھیلے کاجل کے ساتھ چڑیل لگو گی۔ لاریب نے خود کو پھیلے ہوئے کاجل میں تصور کیا اور جھرجھری لیتی سر جھٹک گئی۔
حیات نے لال رنگ کی جگہ گلابی رنگ کے جوڑے کو اہمیت دی تھی اور گلابی کامدار کرتی کے ساتھ ہم رنگ بھاری کامدار لہنگے میں وہ نظر لگنے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے جو سب سے زیادہ پرکشش بنا رہی تھی وہ اس کی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف لارب نے روایتی انداز میں لال جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی لگ رہی تھی۔ ارے خوبصورت لوگ، زینب نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو حیات ہنس دی۔ میری کیوٹ سی بھابھی بھی اس رنگ میں کھلا ہوا گلاب لگ رہی ہے۔ حیات نے زینی کی لال غرارہ قمیض کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ باراتیں آ گئی ہیں لڑکیوں، زینی نے شرارت سے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مزمل انکل اور عمیر تم لوگوں کو لینے آئیں گے اور پھر انٹری ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو میں نکلتی ہوں، باقی انتظامات دیکھ لو۔ زینب کہتے ہوئے نکل گئی تھی۔ سعدیہ اور فاطمہ اندر آئی۔ بیٹا میری ناک نہ کٹوا دینا، عزت رکھ لینا اپنے سسرال میں، فاطمہ نے لارب کی نظر اتارتے ہوئے کہا تو لارب نے خفگی سے ماں کو دیکھا جس پر وہ ہنس دی اور اسے محبت سے گلے لگا گئی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہر خوشی نصیب کرے اور اس گھر کے لیے رحمت و برکت کا باعث بنائے۔ سعدیہ نے حیات اور لارب کو محبت سے دعا دی تو دونوں کی آنکھیں نم ہوئی اور آمین کہہ دیا۔ پھر مزمل اور عمیر اندر آئے اور انہیں بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ حاذق اور ایان بے تابی سے اسٹیج پر کھڑے تھے اور پھر پہلے لارب، مزمل اور فاطمہ کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی اور مزمل نے اپنے ہاتھوں سے لارب کا ہاتھ نکال کر حاذق کے ہاتھوں میں دیا اور کہنے لگے میری امانت تمہیں سونپتا ہوں، نازوں میں پالی ہے، سنبھال کر رکھنا۔ حاجی نے انہیں مسکرا کر تسلی دی اور لارب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سنگ اسٹیج پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد حیات کے ایک طرف عمیر تھا اور ایک طرف سعدیہ تھی۔ ان کے ہمراہ وہ اسٹیج تک پہنچی تھی اور ایان کو ہاتھ تھماتے ہوئے عمیر نے بولا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا خیال رکھنا کیونکہ مجھے یقین ہے وہ تم رکھو گے، میں یہ کہوں گا اب سے اپنا خیال رکھنا۔ عمیر کی بات پر حیات مسکرا دی اور باقی سب بھی ہنس دیے۔ پھر حیات کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ اسٹیج پر اپنے ساتھ لے آیا۔ بہت سارے شوٹ کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد مختلف رسومات کے بعد جب رخصتی کا وقت آیا تو حیات اور لارب کے ایک دوسرے سے کیے وعدوں پر ان کے آنسو پھر گئے اور اشک بار آنکھوں سے وہ میر ہاؤس سے رخصت ہو گئی۔ رخصتی کے لیے نہیں اٹھتے، ہاتھ آرام نشین چاہتے ہیں، چھو نہیں سکتے آسماں سے تجھے، چاند تارے زمین چاہتے ہیں، تم جدا ہو کہ لوٹ آؤ گے، ہم یہی تو یقین چاہتے ہیں، میری خواہش تو صرف آپ ہی ہے، آپ کیا بہترین چاہتے ہیں۔ بہت سارے ڈراموں اور ہنگاموں کے بعد ایان اور حاذق اپنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ حیات کو بیٹھا دیکھ کر مسکرا دیا۔ بلا شبہ آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کم ایان بھی نہیں لگ رہا تھا جو بلیک شیروانی میں بہت دلکش لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس تک پہنچا اور حیات کے سامنے آ بیٹھا مگر حیات نے فوراً اس کے ہاتھ پر مکہ مارا تھا۔ کیا ہوا؟ ایان حیران سا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ میرے لہنگے پر بیٹھ گئے تھے، رکو اب بیٹھو۔ حیات کی بات پر وہ حیران سے اسے لہنگا ایک طرف کرتا دیکھ رہا تھا جو پورے بستر پر پھیلا تھا۔ اب بیٹھ جاؤں؟ ایان نے جیسے اجازت طلب کی تھی۔ ہاں اب بیٹھ جاؤ، وہ مسکرا کر بولی تھی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا کہ تمہیں خوش رکھوں گا یا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میں تمہیں ایسا کر کے دکھاؤں گا، ایان مسکرا کر کہتا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے گیا۔ تم میری بچپن کی محبت ہو اور میں تمہیں پا کر بے انتہا خوش ہوں۔ ایان نے کہتے ہوئے محبت سے اس کے ہاتھ چومے۔ وہ کچھ نہ بولی تو ایان نے اسے دیکھا کہ وہ کنفیوز تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نئے رشتے کے ساتھ اپنی دوستی کے پرانے رشتے کو بھی جگہ دیں، کیونکہ اگر ہم ہم سفر کے ساتھ اچھے دوست بن کر زندگی گزاریں گے تو میرے خیال سے زیادہ آسان رہے گا۔ ایان کی بات پر وہ مسکرا دی۔ تو چلو دوست، میری منہ دکھائی نکالو۔ حیات فوراً سیدھا ہوتے ہوئے بولی تو وہ اور ایان ہنس دیا تھا۔ پھر اس نے سائیڈ ڈراز سے ایک لمبی ڈبی نکالی اور اس کی جانب بڑھا دی۔ حیات نے کھولا تو اس میں ایک پینڈنٹ تھا جس پر حیان لکھا ہوا تھا۔ حیات کا منہ لٹکا۔ اس پر اسپیلنگ غلط ہے میرے نام کی، حیات نے لٹکے چہرے سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ صرف تمہارا نام ہے؟ ایان کے کہنے پر حیات نے غور کیا تو احساس ہوا کہ وہ ایان اور حیات کے حروف کو ملا کر ایک نیا نام بن گیا تھا۔ حیات مسکرا دی اور اس کی طرف بڑھایا جسے پکڑ کر ایان نے اس کی گردن میں ڈال دیا۔ میری ایک خواہش ہے، کیا تم پوری کرو گی؟ حیات نے ایان کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ خواہش نہیں، حکم کرو، ایان نے کہا تو مسکرا دی۔ دو نفل شکرانے کے ابھی اور اسی وقت۔ حیات کے کہنے پر وہ ہنس دیا۔ میں صدقے جاؤں اپنی بیگم کے اتنی نیک خواہش، ایان نے کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا اور حیات کے چہرے پر بکھرتے حیا کے رنگ دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔
پھر وہ لوگ فریش ہوتے ہوئے شکرانے کی نفل ادا کرنے لگے۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق بھی عجیب سے، میں نے مانگا ہے بس تجھی کو اپنے رب اور اس کے حبیب سے۔ میری آنکھوں میں ہے بس عاجزی، میرے خواب بھی ہے غریب سے، میرے ہر درد کی دوا ہو تم، مجھے کیا سکون ملے پھر طبیب سے، میں بہت خوش ہوں جڑ کر نصیب اپنا تیرے نصیب سے۔ دوسری طرف حاذق کمرے میں داخل ہوا تو لاریب تھکی سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتی وہ سیدھی ہوئی تو حاذق نے اپنی مہرون واسکٹ کے بٹن ڈھیلے کیے۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا تو لاریب نظریں جھکا گئی۔ دوست ایسے نظریں نہیں چراؤ جیسے تم دلہن ہو۔ حاذق کی بات پر وہ ہنس دی۔ ان دونوں کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ وہ دونوں سوچے بیٹھے تھے کہ ایک دوسرے کو کنفیوز نہیں ہونے دینا۔ میری بات سنیں حاجی، لاریب نے کہا تو مسکرا دیا۔ اب تو ساری عمر آپ کو ہی سننا ہے، فرمائیے۔ حاذق کے کہنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ مجھے نا بہت بھوک لگی ہے اور پیزا کھانا ہے، ابھی منگوا لے۔ حاذق اس کی بات سنتا ہنس دیا تھا۔ مطلب میری بیگم اپنی شادی کی خوشی میں مجھے پیزا کھلا رہی ہے، حاذق نے کہا تو وہ تیور چڑھائے اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو، میں نے پیزا اپنے لیے منگوانا ہے، آپ نے کھانا ہے تو آپ الگ منگوا لینا۔ لاریب کی بات پر حاذق کا کہا بے ساختہ تھا۔ مطلب مجھ غریب کو پیزے کا ایک سلائس بھی نہیں ملے گا؟ حاذق نے استفسار کیا تو لاریب کچھ سوچ کر بولی، اچھا ٹھیک ہے، ایک سلائس لے لینا آپ، مگر ایک سے زیادہ نہیں۔ لاریب نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تو حاذق ہنستا ہوا پیزا آرڈر کرنے لگا۔ آپ تب تک فریش ہو جائے لاریب۔ حاذق خود تو فریش ہو چکا تھا، اسے بھی فریش ہونے کا کہہ دیا۔ ادھر آنا ذرا، میرے بالوں میں لگی یہ ساری پنس آپ اتاریں گے اور میں اپنے دوپٹے کی پنس تمیز سے خود اتاروں گی۔ لاریب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا حکم کی تعمیل کرتا اس کے بالوں سے پنس نکالنے لگا اور پھر فریش ہونے کے بعد وہ دونوں پیزا کھا کر کل پہننے والے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے لگے۔ ہم سفر جب دوست بن جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اگلے روز آیان اور حیات کا ولیمہ تھا اور حسب توقع فنکشن بہت خوش دلی اور خوشی میں گزرا تھا۔ پھر اس سے اگلے روز حاذق اور لاریب کے ولیمے پر سب سے زیادہ ہلہ گلہ تھا، کیونکہ بینش لوگوں کے مطابق یہ آخری فنکشن تھا تو وہ بہت زیادہ مزہ کرنے والے تھے۔ اس کے بعد زندگی خوبصورت ہو گئی تھی، کچھ کی مکمل اور کچھ کی ادھوری۔ زین نے عثمان کے ساتھ بزنس میں حصہ لے لیا تھا مگر فی الوقت شادی سے انکار کر دیا تھا۔ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے اور خاموش محبت کے زخم تو پھر بھی گہرے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہانیہ ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی نیو یارک مزید پڑھائی کے لیے چلی گئی تھی۔ باقی سب اپنی زندگی میں پرسکون تھے۔ 5 سال بعد۔ ارے میری بات تو سن لو، وہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے پیچھے کچن تک آیا تھا۔ آیان چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے پٹ جاؤ گے، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چمچ اسے دکھایا تھا۔ دیکھو جان، آپ کی ماما مجھے مار رہی ہے، آیان نے کچن میں داخل ہوتی اپنی 3 سالہ بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تو حیات نے تیور چڑھائے، ماما بابا کو کچھ مت کہے، ہی از مائی لو۔ بیٹی نے باپ کی سائیڈ لی تو حیات نے چمچ نیچے رکھا اور اسے گھورتے ہوئے کہا، مرجان، آپ کے بابا نے کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جانا ہے۔ کیا ضرورت تھی سب کے سامنے یہ کہنے کی کہ میں نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال کر انہیں پلایا تھا؟ حیات کی بات پر آیان کا کہا بے ساختہ تھا۔ رات کو آیان نے جب حیات سے چائے کی فرمائش کی تو اس نے غلطی سے اس کی چائے میں نمک ڈال دیا تھا۔ اب وہی بات آیان نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے سب کے سامنے کی تو حیات سیخ پا ہو گئی تھی۔ ماما بابا بس کر دے پلیز، آپ اتنا تو میں اور زیان نہیں جھگڑتے جتنا آپ دونوں لڑتے ہیں۔ اف، اس 3 سالہ ننھی کلی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو آیان اس پر صدقے واری گیا، بابا کی چمچی۔ حیات بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو آیان مسکراہٹ دباتا اسے چائے لانے کا کہہ کر کچن سے نکل گیا۔ پیچھے وہ پیر پٹکتی رہ گئی۔ لاریب اور حاذق کا 4 سالہ بیٹا زیان تھا اور حیات اور آیان کی 3 سالہ بیٹی مرجان تھی، جو ہر لحاظ سے اپنے باپ پر گئی تھی مگر سنہری آنکھیں اس نے حیات سے لے لی تھی۔ وہ سب ایک ساتھ بیٹھے رات کے کھانے کے بعد چائے پی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ باتوں میں مصروف تھے، کیونکہ آج آیت اور عمر بھی میر ہاؤس آئے ہوئے تھے۔ حیات لوگوں کی شادی کے 1 سال بعد آیت کی رخصتی بھی ہو گئی تھی، اس لیے آج وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کے ہمراہ میر ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ آیان اور عمر کی پروموشن ہو گئی تھی جس سے وہ کیپٹن سے میجر کے رتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ عمیر بھی اب پاکستان ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ اپنا بزنس پاکستان میں سیٹ کر چکا تھا۔ عبداللہ نے آرمی جوائن کر لی تھی اور بینش آرمی ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ ہانی اور زین دونوں اپنی زندگی میں مصروف تھے اور ابھی تک شادی کا کوئی سین نہ تھا،
کیونکہ کچھ کہانیاں ادھوری رہ جانے پر تکلیف دیتی ہے، جس سے نکلنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ آیت اور عمر کے آنے کی اطلاع جب شاہر ولا پہنچی تو عمیر اور زینب نے سعدیہ کے ساتھ میر ہاؤس کا رخ کیا، اور اب وہ سب بیٹھے چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مرجان بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ چاچی خالہ، مرجان کہتے ہوئے لاریب کی گود میں چڑھی تھی تو لاریب نے چائے کی پیالی ایک طرف رکھی اور اسے اٹھایا۔ جی چاچی کی جان، لاریب نے پیار سے کہا تو الٹ کے منہ سے کہنے لگی، وہ بندر مجھے کھلونے نہیں دے رہا۔ مرجان کے بندر کہنے پر حیات کی چائے گلے میں اٹکی تھی اور آیان اور حیات کی نظریں ملی تھیں۔ جان، وہ آپ سے بڑا ہے، ایسے نہیں کہتے، حیات نے اسے سمجھایا تو آیان کا کہکہا ماحول میں گونجا تھا۔ چاچو اسے کہیں مجھے اپنی کار دے، مرجان کہتے ہوئے حاذق کی طرف آئی تھی۔ نو بابا، میں کسی صورت اس چپکلی کو اپنی کار نہیں دوں گا، اس نے پچھلی مرتبہ بھی توڑ دی تھی اور پھر مجھے ٹوٹی ہوئی کار دے کر کہنے لگی کہ میں نے واپس تو کر دی ہے، اسے خود جوڑ لو۔ 4 سالہ زیان نے اس کی بھرپور نقل اتارتے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ زیان، بری بات، آپ سے چھوٹی ہے، اسے مرجان بولا کرو، یہ کیا آپ دونوں نے بندر اور چپکلی لگا رکھا ہے؟ نفیسہ نے انہیں پیار سے سمجھایا تو آیان اور حیات ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، آیان نے حیات کو کہا تو سب ہنس دیے۔ زیان بیٹا، مرجان کو کھلونے شیئر کرو، اپنے ایسے نہیں کرتے، حاذق نے پیار سے کہا تو منہ بسورتا ہوا وہاں سے نکل گیا تو مرجان فخریہ تاثرات کے ساتھ اس کے پیچھے گئی تھی۔ ان کے نکلنے کے بعد حاذق نے گلا کھنکارا تھا۔ وہ ایکچولی کچھ دن پہلے بچے میرے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہے تھے تو مجھے لگ رہا ہے وہاں انہوں نے حیات اور آیان کی لڑائیاں نہ دیکھ لی ہو، حاجی نے دبی مسکراہٹ سے کہا تو سب ہنس دیے۔ البتہ حیات شرمندہ سی ہو گئی، مگر آیان کو ڈھیٹوں کی طرح ہنستا دیکھ کر وہ دانت کچکچا گئی۔ مجھے لگا تھا وقت کے ساتھ تمہاری محبت کم ہو جائے گی، حیات نے ساتھ بیٹھے آیان کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ حیات، محبت کبھی کم نہیں ہوتی، یہ دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہے، مجھے ہر روز تمہارے ایک نئے روپ، ایک نئے انداز سے محبت ہوئی ہے۔ آیان کے اظہار پر اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ ہاتھ میں پہنی اس کے نام کی انگوٹھی اور گلے میں پہنا حیان کا پینڈنٹ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ دونوں لان کے جھولے پر ہر رات کی طرح آج بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ ان کی روٹین میں شامل تھا، جو مرضی دن ہو، جتنا مرضی تھکا دینے والا دن ہو، جتنا مرضی لیٹ ہو، آیان کے گھر لوٹنے پر وہ لوگ رات کو ایسے ہی بیٹھے کئی گھنٹے باتیں کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی بھی وہ ایسا کرتے تو کبھی تھکتے نہ۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو۔ تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنی ہی بے مروت ہو۔ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو۔ تم ہو انگڑائی رنگ و نکہت کی، کیسے انگڑائی سے شکایت ہو۔ کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو۔ کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو۔ داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ میری بات سنو چھپکلی، اگر اس بار تم نے میرے کھلونے توڑے تو میں تمہارا ڈول ہاؤس توڑاؤں گا، میں بتا رہا ہوں۔ زیان نے اس کی طرف اپنا فیورٹ کھلونا بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ تیوری چڑھا گئی، اور اگر تم نے میرے ڈول ہاؤس کو توڑا تو میں چاچو سے کہہ کر تمہارے سارے کھلونے لے لوں گی۔ مرجان بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی، بالکل حیات کی طرح، اور میرا نام مرجان ہے، تم مجھے مرجان کہا کرو، بندر۔ مرجان نے بندر پر زور دے کر کہا تو وہ حیران ہوا، تم خود مجھے بندر کہہ رہی ہو، حالانکہ میں تم سے بڑا ہوں۔ مرجان نے ایک کان سے اس کی بات سنی اور دوسرے کان سے نکال گئی، اور زیان روتا دھوتا اس کے ہاتھوں اپنے کھلونے تباہ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ کیا کبھی کوئی داستان ختم ہوتی ہے؟ ہاں شاید، مگر نہیں۔ ایک داستان کا آخر ہمیشہ دوسری داستان کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی داستان کا، ایک الگ اور منفرد زندگی کی داستان، اور ایک خوبصورت سفر کا۔ مجھے اپنا لکھا معیوب لگے، وقت لکھے گا داستان میری۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو یہ کہانی اتنی ہی پسند آئی ہوگی جتنی کہ مجھے پسند آئی ہے، تو مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اگلے آنے والے ناول کو سننے کے لیے تیار رہیں۔ تو ملتی ہوں اگلے ایک نئے ناول کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، رمضان میں خوب دعائیں مانگیں، اور میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں مانگیں۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔